تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ملتی بلکہ یہ ہمارے عظیم شہروں کے پتھروں پر نقش ہوتی ہے۔ ایک ایسی دنیا کا تصور کرے جہاں صرف ایک زبان عربی آپ کو چین کے سرحدوں سے لے کر بحر اقیانوس کے ساحلوں تک لے جا سکتی تھی۔ آج ہم 5 ایسے شہروں کی دیواروں کے اندر قدم رکھیں گے جو صرف طاقت کے مراکز نہیں تھے بلکہ سائنس، آرٹ اور انقلاب کے دھڑکتے ہوئے دل تھے۔ کیا ہو اگر دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر ایک مکمل دائرے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہو، جس کے عین وسط میں خلیفہ کا محل اور پوری دنیا کا دماغ موجود ہو۔ سات سو 62 عیسوی میں خلیفہ المنصور نے گول شہر کی بنیاد رکھی، جس وقت یورپ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں زندگی گزار رہا تھا۔ بغداد 10 لاکھ سے زائد آبادی والا میٹروپولس تھا۔ یہاں ہاؤس آف وزڈم قائم کیا گیا جہاں دنیا بھر کا علم جمع تھا۔ یہاں چین سے حاصل کردہ کاغذ بنانے کی ٹیکنالوجی کو مکمل کیا گیا، جس نے لکھنے پڑھنے کے عمل میں انقلاب برپا کر دیا۔ بارہ سو 58 میں منگولوں نے اس شہر کو تباہ کیا اور کہا جاتا ہے کہ دریا دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ ایک ایسے شہر کا تصور کرے جہاں 700 مساجد اور 300 عوامی حمام تھے اور جہاں سڑکیں رات کو روشنیوں سے جگمگاتی تھی، جبکہ لندن اور پیرس کے بادشاہ اندھیری اور کیچڑ بری گلیوں میں جلتے تھے۔ یہ تھا قرطبہ، مسلم اندلس، اسپین کا دارالخلافہ۔ مسجد قرطبہ اپنی لامتناہی محرابوں کے ساتھ آج بھی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ جب یورپ کی بڑی لائبریریوں میں مشکل سے 40 کتابیں ہوتی تھی، قرطبہ کی لائبریری میں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود تھی۔ یہ تاریخ کا وہ نایاب دور تھا جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر علم و حکمت کے سنہری دور کی تعمیر کر رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شہر اتنا خوبصورت ہو کہ دنیا کا سب سے بے رحم فاتح امیر تیمور اسے کائنات کا مرکز قرار دینے پر مجبور ہو جائے؟ ازبکستان کی گہرائیوں میں سمرقند واقع ہے۔ یہ شہر اپنے اونچے گنبد اور فیروزی ٹائلوں کے لیے مشہور ہے، جو سورج کی روشنی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی محسوس ہوتی ہے۔ شہر کا دل جہاں 3 عظیم الشان مدرسے واقع ہیں جنہوں نے وسط ایشیا کو فلکیات اور ریاضی کا گڑھ بنا دیا تھا۔ یہ چین اور بحیرہ روم کے درمیان ایک گیٹ وے تھا جہاں صدیوں تک ریشم، مصالحوں اور فلسفے کا تبادلہ ہوا۔ ایک 1000 سال تک اس شہر کی دیواریں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی رہی۔ پھر ایک 21 سالہ سلطان ایسی توپیں لے کر آیا جن کی مثال دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چودہ سو 53 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو استنبول میں بدل دیا، جو عثمانی سلطنت کا مرکز بنا۔ ہائے صوفیہ ایک عظیم الشان مسجد میں بدل گئی اور توپکاپی پیلس 3 براعظموں پر پہلی سلطنت کا اعصابی مرکز بن گیا۔
استنبول وہ جگہ ہے جہاں بازنطینی عظمت اور اسلامی خطاطی کا ملاپ ہوا۔ یہ شہر لفظی طور پر یورپ اور ایشیا کو جوڑتا ہے، جو اسے تاریخ کا سب سے اہم تصویراتی مقام بناتا ہے۔ اس شہر میں ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو سن 975 سے ڈگریاں بانٹ رہی ہے۔ یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے قیام سے بھی 200 سال پہلے کی بات ہے، یعنی القاہرہ پتہ کرنے والا شہر۔ الازہر وہ یونیورسٹی جو اسلامی قانون اور عربی ادب کے لیے دنیا بھر میں روشنی کا مینار بنی۔ اس شہر نے صلیبی جنگوں اور منگولوں کے حملے کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اس وقت اسلامی ثقافت کو پناہ دی جب باقی تمام بڑے شہر گر رہے تھے۔ فاطمی دور سے لے کر عثمانیوں تک پرانے قاہرہ کی ہر گلی بقا اور فنی کمال کی ایک داستان سناتی ہے۔ بغداد، قرطبہ، سمرقند، استنبول اور قاہرہ یہ صرف نقشے پر موجود مقامات نہیں تھے، بلکہ یہ ترقی کے انجن تھے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ صرف ماضی کی بات نہیں، بلکہ یہ تجسس، تعمیراتی خوبصورتی اور اس تہذیب کی ہمت کی کہانی ہے جس نے علم کی شمع کو کبھی بجھنے نہیں دیا۔ یہ شہر آج بھی کڑے ہیں، ان کی دیواروں کے کان ہیں اور ان کے پتھروں کے پاس سنانے کو ہزاروں کہانیاں ہیں۔ تاریخ کا اگلا باب ہمارے بارے میں کیا کہے گا؟